تو بٹ صاحب ابھی خان صاحب بھی جیل میں، عمران خان صاحب، تو ان سے آپ کی دوستی بھی ہے، تو ان سے ملیں گے جا کے؟ اسے میں ملنے نہیں گیا کیونکہ میرا خیال مشکل ہے، جو میں ٹی وی اخباروں میں دیکھتا ہوں اس کو ملنے کے لیے مشکل ہے، اس لیے میں نے ٹرائی بھی نہیں کی۔ اچھا، ٹرائی بھی نہیں کی؟ ہاں، ویسے دل تو چاہ رہا ہوگا آپ کا؟ سب کا جو مشکل ٹائم میں ہو نا تو انسان اللہ میاں کہتا ہے اس کو اس ٹائم ملنا چاہیے۔ جب آپ سیٹوں پہ ہوتے ہیں نا، ہر آدمی آپ کے پیر چومتا ہے، ہر آدمی یہ چیزیں کرتا ہے، میں اس پہ نہیں ہوں۔ بٹ صاحب آپ نے سب کو ملے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو، شہباز شریف کو، جنرل صاحب کو، عاصم منیر صاحب کو۔ ان کو نہیں، میں نہیں ملا۔ عاصم منیر صاحب کو نہیں ملے؟ پہلے جو جنرل مبشر صاحب تھے۔ اچھا، باجوہ صاحب سے اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ ہوتے تھے ہمارے ایک۔ اچھا، مشرف صاحب سے؟ مشرف صاحب سے میری بہت دوستی تھی ان کے ساتھ۔ اچھا، صحیح ہے۔ اچھا، میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا، میاں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، پریزیڈنٹ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو، سب میں سے ڈریسنگ سینس کس کی سب سے اچھی ہے؟ کس کی اچھی ہے؟ ہاں وہ تو ان کو ہی پتا ہوگا۔ نہیں، آپ فیشن ڈیزائنر ہیں نا؟ میں فیشن ڈیزائنر ہوں، لیکن ہر آدمی کا ایک اپنا نیچر ہوتا ہے کپڑے پہننے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر آدمی کا نیچر پہننے ہوتا ہے۔ آپ کو ویسے کون زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یار یہ کپڑے جو پہنتے ہیں نا، ان کا کلر کمبینیشن بڑا زبردست ہوتا ہے؟ ہاں، پریزیڈنٹ آصف زرداری اچھے میچنگ کرتا ہے، اچھی میچنگ کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب بھی اچھے۔ میاں صاحب ہیں سمپل بڑے۔ میاں صاحب میرے لیے نا، میاں صاحب ہیں اللہ لوگ۔ میاں نواز شریف صاحب، ہاں، میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے لیے وہ اللہ لوگ ہیں، بالکل سمپل، بالکل سمپل۔ ان میں وہ پھوں پھاں وہ نہیں ہے، ان میں سمپل آدمی ہے۔ اور عمران خان صاحب؟ وہ بھی سمپل آدمی، ملنگ آدمی۔ اچھا، جب ان سے ملاقات ہوئی، ان کی ڈریسنگ سینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی شخصیت کا اورا تھا، ان پہ پہنا ہوا اچھا لگتا تھا۔ پلے بوائے تھا نا، پلے بوائے تھا، سمارٹ تھا نا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، آپ نے پہلے بھی پلے بوائے کا ذکر کیا کہ آپ بھی پلے بوائے رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی خان صاحب سے دوستی رہی ہے؟ ہاں، میں 42 ایئر نہیں 42 ایئر کو 40 مل کے کلبنگ کی ہے آپ نے اور خان صاحب نے؟ آپ اور عمران خان صاحب اکٹھے کلبنگ کرتے تھے؟ اچھا، کہاں پہ؟ لندن میں، پیرس میں، نیو یارک میں۔ تو کلبنگ کا کیا ایکسپیرینس کیا تھا؟ کیسا تھا؟ کیسی راتیں گزرتی تھی؟ راتی کیا، مطلب آدمی وہاں پہ جاتا ہے تو لوگ ہوتے ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی میوزک سن رہا ہے، تو یہ تو ہاں، نہ میں ڈرنک کرتا ہوں نہ عمران ڈرنک کرتے ہیں۔ ہاں۔ اچھا، آپ اور خان صاحب ڈرنک نہیں کرتے تھے؟ ہم نے ایک وہ انٹرویو سنا تھا، وہ ایک ایکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ خان صاحب ایک پیگ سے زیادہ نہیں۔ جھوٹ، خان صاحب ڈرنک نہیں کرتے؟ نہیں، جھوٹ۔ یہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس رہا؟ کتنے سال آپ نے؟ 42 ایئر نہیں، کلبنگ 42 ایئرس تو نہیں کی؟ 42 سے ہم جانتے ہیں، کلبنگ کتنے سال اکٹھے کی ہے؟ تو وہ کافی دیر کرتے رہے، کافی دیر، جب وہ کرکٹ کھیلتا تھا یہ سارا کچھ نا، تو کرتے رہے۔ اب وہ سیاست میں ہے، میں سیاست مجھے پسند نہیں ہے۔ یعنی کہ خان صاحب ڈرنک سے دور ہیں، جیسے کہ آپ۔ تو ویسے خان صاحب شوقین کیا ہوتے تھے جب وہ کلبنگ وغیرہ؟ کھانے کا شوق ہے، کھانے کا شوق ہے، کیا کھاتے تھے؟ سب چیزیں کھاتے ہیں، ہاتھوں سے۔ ہاتھوں سے؟ اچھا، یہ میں نے پہلے بھی سنا ہے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا میں نے کن کا انٹرویو سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے کھانا پڑا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ دونوں ہاتھوں سے وہ کھاتے تھے۔ تو خان صاحب سے آپ کی بڑی یادیں ہیں، اس کا مطلب؟ کافی تھی، لیکن میں جب آدمی کوئی سیاست میں آئے نا، میں ذرا پیچھے ہو جاتا ہوں ان چیزوں سے۔ آدمی کو، انسان کو وہ چیز کرنی چاہیے جو آتی ہو، جو آتی نہیں ہے تو وہ کیوں کرے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے شوق ہے فیشن کا، میرا کاروبار ہے۔ لیکن بٹ صاحب آپ کو آفرز تو آئی تھی وزارتوں کی؟ ہاں، 3 دفعہ مجھے منسٹر بننے کی آفر آئی تھی، لیکن میں نہیں۔ کس نے آفر دی تھی؟ بس کس نے بھی دی تھی، لیکن میں نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں نا ان چیزوں کا، میں نہیں ان چیزوں کا۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ منسٹری کی آفر آ رہی ہے، ایکسیپٹ کریں، کوئی نہیں، سیکھ جائیں گے، اگر نہیں بھی آتا تو آپ نے بھی سیکھ جانا تھا۔ بٹ صاحب نہیں، میں نہیں کرتا، مجھے شوق نہیں ان چیزوں کا۔ مجھے شوق ہے صرف غریبوں کے لیے کام کرنا، یتیموں کے لیے کام کرنا، یونیورسٹی میں بچوں کو لیکچر دینا، یہ مجھے شوق ہے۔ اس لیے مجھے شوق ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں جو بچے ہیں نا، وہ ہمارا فیوچر ہے ہمارے ملک کے لیے، تو ان کو میری لائف کا پتہ چلے، میری لائف میں نے کیسے زیرو سے شروع کی اور ڈبل زیرو سے اور کیسے میں آیا، تو وہ بچوں کو میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے، مجھے یہ بہت شوق ہے۔
یتیم خانہ بچوں کے لیے مجھے بہت شوق ہے. وہ آپ نے بنانے کی کوشش بھی کی؟ میں نے بالکل بنانے کی کوشش کی. یتیم خانہ اور قبرستان بنانے کے لیے وہ ابھی تک اس کی فائٹ چل رہی ہے. انشاءاللہ میں ہوں بڑا جادی, میں نے مر جانا ہے اس کے لیے, یہ میں نے نہیں چھوڑنا, کیونکہ میں نے یتیم خانہ اور قبرستان ضرور بنانا ہے. میں نے بھی وہاں پہ جانا ہے اور لوگوں نے بھی جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں نے تو جج کو کہا یہ لکھ لیں آپ پکڑ کے یتیم خانہ اور قبرستان بنانے کے لیے دے دیں, میں نے نہیں لینا کچھ, میں آپ کو بلڈنگ بھی بنا کے دیتا ہوں, اپنے پیسے جو لگیں گے میں لگاؤں گا. یہ زمین عربوں کی بنی ہوئی ہے, مین ملتان روڈ پہ ہے, مجھے نہیں چاہیے ایک مرلہ, مجھے نہیں چاہیے, یہ صرف غریبوں کے لیے کر دیں. اور آپ کو اس ملک میں غریبوں کے لیے کام کرنے کا مجھے نہیں کرنے دے رہے. غریبوں کے لیے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے نا. نہیں, مجھے نہیں کرنے دے رہے. ہم اوورسیز پاکستانی کتنے باہر ہیں, کتنے ویل نون ہیں نا, ہم سب پاکستان آتے ہیں, ہماری جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اب نیشنل ہاسپٹل کا لے لیں آپ, وہاں پہ مجھے نہیں پتا کیا کیا فراڈ ہو رہے ہیں. وہ سی او ایک کسی کو بنائے نا تو وہ فرون بن جاتا ہے. وہ سی او مالک نہیں ہوتی ہاسپٹل کی, اس کو سی او بنایا ہے, بس وہ مین شیئر ہولڈر نہیں ہے, اس کے اکیلی کے پاس نہیں. تو یہ جو نیشنل ہاسپٹل آپ کی ملکیت نہیں ہے ابھی؟ نہیں, میری ہے, میں مین شیئر ہولڈر ہوں اس کا. اس کے اکاؤنٹ مانگوں وہ سی او نہیں دینے دیتی, اس کا ریکارڈ مانگو سی او نہیں دے دیتی. جب اس پہ کیس کیا ہمیں اکاؤنٹ چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. پاکستان میں ایک فیشن ہے نا اسٹے آرڈر کا, اسٹے آرڈر پاکستان میں بہت بڑا فیشن ہے اسٹے آرڈر کا. میں تو صرف چیف جسٹس صاحب کو یہی اپیل کروں گا. اب تو چیف جسٹس بدل گئے ہیں, مجھے نہیں پتا بدل گئے کون بدل گئے, ایک ہی ہوتا ہے چیف جسٹس, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا. اسے میں تو یہ اپیل کروں گا, آئیں آ کے اپنی عدالتیں دیکھیں ان کا کتنا برا حال ہے یہاں پہ. اس دن میں عدالت میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے جج بلاتا ہے 11 بجے, میں 10 بجے جا کے جج کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں, جا کے 10 بجے. اس کا وکیل 11 بج کے 11:30 ہو گئے, 11:45 ہو گئے, 12 بجے جناب اس کا منشی آئے گا, جی وہ وکیل صاحب کی سس مر گئی ہے, سارا جھوٹ. پھر اگلی دفعہ آئے گا, جی وہ وکیل صاحب اوپر نا بحث کر رہے ہیں, سارا جھوٹ. ہنسے گا بعد میں اس کا منشی ہے نا. اچھا, تو وہ تریحیں یعنی کہ آپ کا مذاق بنایا جاتا ہے, مذاق بنایا جاتا ہے نا, وہ جیسے تریحیں لے کے چلے جائیں گے. کل بات ہے, دیکھا نا 4 سال سے میں آ رہا ہوں. اس دن ایک بوڑھا آدمی آیا, چلا نہیں جا رہا, اتنی داڑھی ایسے سوٹی پکڑی چل کے آیا. 65 ایئر سے وہ لندن میں رہتا ہے. اس نے ساری جائیدادیں بنائی, اس کی فیملی نے ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا. وہ اپنے گھر سے اس کو نکال دیا. وہ عدالتوں میں 20 سال سے چکر لگا رہا ہے, لندن سے آ رہا ہے. یہ ہمارا عدالتی سسٹم ہے پاکستان کا. اچھا بٹ صاحب, آپ ہاسپٹل کی بات کر رہے تھے, نو ڈاؤٹ ایک عرصے سے آپ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹس آپ کے پاس آئیں, سب کچھ جو بھی ہے معاملات وہ حل ہوں. یہ ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے, کون سی جگہ پہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو نا پراپرلی اس پہ ڈسکشن کریں. بالکل اچھا کر رہے ہیں یہ سوال کرنے کے لیے. جی. میں اکیلا نہیں ہوں, میری اور بھی میرے جو پارٹنر ہے نا وہاں پہ نا. کون پارٹنر اس کا ہے؟ پارٹنر کتنے شیئرز ہیں ویسے آپ یہ بتا دیں. نہیں کتنے بھی شیئر ہیں, لیکن مین شیئر میرے پاس ہے. مین شیئر آپ کے پاس ہے, اوکے. وہ اور بھی میرے جو پارٹنر ہے نا وہاں پہ نا, جی تو وہ بھی اکاؤنٹ مانگنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ جو سی او جس کو بنا دیا ہے نا, اب اس کے رہ گئے 2 سال اور, ٹھیک ہے نا, وہ اکاؤنٹ نہیں دے رہی. اکاؤنٹ میں نے نہیں دینے. کیش پیسے کدھر جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کدھر جا رہے ہیں کیش پیسے, ٹھیک ہے نا. جو آدمی نے کوئی چوری نہ کی ہو وہ پکڑ کے 1 سیکنڈ میں دیتا ہے اس کو اکاؤنٹ. میں ڈائریکٹر ہوں ہاسپٹل کا, میرا حق بنتا ہے لینے کے لیے. میری سٹی پیرس سے ای میلیں بھیجیں گی ہمیں اکاؤنٹ دیں, وہ نہیں دیتے. اب ہم نے کیس کیا ہے عدالت میں, جو کمپنی نہیں بنی ہوئی ایس ایس پی پتہ نہیں کیا نام, وہاں پہ ہم نے کیس کیا ہے ان کے اکاؤنٹ مانگنے کے لیے. وہ جا کے اسٹے آرڈر لے آئے, جان کے ہے نا, اسٹے آرڈر جان کے نہیں, مطلب اس کا مطلب ہے کوئی چکر اندر سے چل رہا ہے. کیش پیسے کدھر جا رہے ہیں, یہ تو ایف بی آر کو چاہیے نا ان کو کنٹرول کرنا نا. ایف بی آر جائے جا کے پوچھے, فارمیسی کیش پیسے آپ جائیں گے وہاں پہ وہ کہیں جی کیش لے کے آئیں. ڈاکٹر کیش پیسے, آپریشن تھیٹر میں کیش پیسے, وہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. آپ کا جو ہاسپٹل ہے یہ ہے لوکیٹڈ LSHS سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, لاہور کوآپریٹیو جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے.
میں نے سنا ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, آپ نے مجھے صحیح کرنا, کہ وہاں پہ 2 ڈاکٹر تھے, ایک میل اور فیمیل, انہوں نے اس کو خریدا, وہ مالک ہیں جگہ کی, اور ساری محنت انہوں نے کی. بٹی صاحب پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں؟ ہاں میرے پاس سارا ریکارڈ ہے, سب چیزیں ہیں. اس ہاسپٹل کے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس شیئر ہیں, سارے پیپر ہیں میرے پاس. وہ گورنمنٹ کے جو آفس ہوتے ہیں وہاں پہ میرے نام رجسٹر ہوا ہوا ہے. جو رجسٹری ہم جس کو بولتے ہیں وہ رجسٹری آپ کے نام ہے؟ نہیں, زمین کی رجسٹری وہ میں نے ابھی اسٹے آرڈر لیا ہے. وہ زمین انہوں نے میرے نام پہ کرنی تھی, میں نے اعتبار کیا تھا ان پہ. ان کو تو نیب پکڑنے لگی تھی نا, یہ تو جیلوں میں جانے لگے تھے نا. یہ مطلب زمین رجسٹری آپ کے نام نہیں ہے وہ میں نے اب لیا ہے نا, انہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا تھا. ایگریمنٹ ہے میرے پاس.